اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی اگلی نشست کے ساتھ حاضر ہوں۔ ترتیب کے اعتبار سے آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے 4 پیرامیٹرز ہم نے زندگی کے لیے تھے، یعنی اپنا آپ، لوگ، علم اور ایمان۔ اس میں سے ہم نے پچھلی نشست میں لوگوں کی بات کی۔ آج کی نشست میں اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے خود کی سیلف کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک معاملہ درمیان میں آ گیا تھا، اس پہ پہلے بات کر لیں، پھر اس کے بعد اگر وقت بچا تو اس میں، ورنہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم سیلف کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ Somebody has raised the question کہ موٹیویشنل سپیچ میں اور مینٹورنگ میں کیا فرق ہے؟ موٹیویشنل اسپیکر، کیا میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں؟ پہلا سادہ جواب یہ ہے کہ میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ پاکستان میں کئی لوگ ہیں جو موٹیویشنل اسپیکنگ کا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ قاسم علی شاہ صاحب کو کون نہیں جانتا، ماشاءاللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں اور سب لوگ ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں اگر اس بات کو کلیریفائی کروں تو میرے خیال میں موٹیویشنل اسپیکنگ میں اور مینٹورنگ میں 3 بنیادی فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ آپ کے دل کو اور آپ کی ایموشنز کو اپیل کرتا ہے، آپ کے جذبات کو اپیل کرتا ہے، جبکہ مینٹورنگ جو ہے وہ آپ کے مائنڈ اور آپ کی وزڈم کو اپروچ کرتی ہے اور اپیل کرتی ہے۔ لہٰذا مینٹورنگ ایک ذرا دماغ کا معاملہ ہے یوں کہہ لیجئے، اور موٹیویشنل اسپیچ دل کا معاملہ ہے۔ دوسرا کی ڈفرینس یہ ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر یا موٹیویشنل اسپیچ کسی ایک گیون ٹائم میں کسی ایک خاص ڈائریکشن میں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، جو آپ کو اکساتی ہے، جو آپ کو قائل کرتی ہے اس بات پہ کہ یہ فلاں کام آپ کیجئے، اس طرح سے کیجئے یا جیسے بھی کیجئے، لیکن وہ ایک خاص ڈائریکشن میں آپ کو لے کے جاتی ہے۔ مینٹورنگ کی ایک ڈائریکشن نہیں ہوتی، مینٹورنگ ایک اوور آل ایکٹیویٹی ہے، ایک اوور آل ایفرٹ ہے، جس کا الٹیمیٹلی مقصد یہ ہے کہ جس شخص کی مینٹورنگ ہو رہی ہے وہ ایک مکمل ویل راؤنڈڈ پرسنالٹی ہو جائے، شخصیت ہو جائے، جس کی شخصیت بھی اچھی ہو، جس کی مہارت بھی اچھی ہو، جس کے سکلز بھی اچھے ہوں، جس کے سارے معاملات اچھے ہوں۔ مینٹورنگ ایک اوور آل ایکٹیویٹی ہے، اور جو موٹیویشنل اسپیچ ہے وہ ایک یوں کہہ لیجیے ایک ون ڈائریکشنل ایکٹیویٹی ہے۔ اور تیسرا اور آخری کی ڈفرینس یہ ہے کہ اسی بات کو آگے لے کے چلیں تو آبویسلی موٹیویشنل اسپیچ جو ہے وہ ایک ریلیٹیولی شارٹر ٹرم یا تھوڑے عرصے کی بات ہوتی ہے، جبکہ مینٹورنگ جو ہے یہ ایک لمبا عرصہ چلتی ہے، برسوں چلتی ہے بنیادی طور پہ، اور تب جا کے تو کہیں پہ کوئی جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں اس میں۔ یہ 3 فرق ہیں۔ میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں، میں شاید بن بھی نہیں سکتا، اس کا اہل نہیں ہوں۔ مینٹورنگ میری کالنگ ہے، جیسے میں نے کہا پہلے بھی، آئندہ بھی میں کہتا رہوں گا۔ میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ یہ میرا پرپز ہے زندگی کا، اور لہٰذا مجھے اس میں ایکسلنس اچیو کرنی چاہیے کہ بہتر سے بہتر مینٹورنگ کیسے ہو سکتی ہے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسری بات ایک چھوٹی سی میں کہتا چلوں، نارملی ہر اس کے اینڈ پہ ایک ای میل میں شیئر کرتا ہوں، share@asrarqureshi.com۔ اس کا پرپز یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سوال بھیجنا چاہیں، کوئی اور اس طرح سے کوئی کامنٹ آپ تفصیلی بھیجنا چاہیں، ویسے تو مجھے مختلف فورمز پہ کامنٹس آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی اسپیسیفکلی کامنٹ بھیجنا چاہیں جو آپ سمجھیں کہ آپ جنرل پبلک سے نہیں شیئر کرنا چاہتے، یا کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں، تو آپ اس ای میل پہ مجھے لکھ کے بھیج دیجئے share@asrarqureshi.com پہ۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وقت نکال کے جلدی سے جلدی آپ کو اس کا جواب پیش کر دوں۔ قاسم علی شاہ صاحب کی بات ہوئی ہے تو تھوڑی سی اور ان کی بات ہو جائے، اچھے لوگوں کی بات ہونی چاہیے۔ نام تو آبویسلی میں نے سنا تھا، میری ملاقات نہیں تھی، اور مجھے کوئی توقع بھی نہیں تھی بظاہر کہ میرا ان کا شاید کوئی انکاؤنٹر ہوگا۔ میں نے جیسے کہا تھا کہ میں پچھلے کچھ عرصے سے ایک بلاگ لکھتا ہوں فارما ویٹرنز کے نام سے، تو ہمارے ایک پرانے کولیگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، کامران سعید، وہ ایک دن میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا وہ بلاگ پڑھا ہے اور مجھے اچھا لگا، اور میرا خیال ہے کہ اس کو فورم بنا کے اس پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، کچھ جو سینئر سیزنڈ جو ویٹرنز ہیں صحیح معنی میں فارما انڈسٹری کے، ان کو اکٹھا کیا جائے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بڑا اچھا آئیڈیا ہے۔ کامران ماشاءاللہ بڑے سوشل آدمی ہیں، لہٰذا میں نے انہی سے
ریکویسٹ کی کہ آپ ہی اس کام کو لے کے چلیے. انہوں نے خیر کمال مہربانی سے انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں نے کچھ لوگوں کو انویٹیشن بھیج دی ہے، لیکن پھر میرے حج پہ جانے کی تاریخ آ گئی، یہ پچھلے سال کی بات ہے، اور میں حج پہ چلا گیا. طے یہ پایا کہ جب میں حج سے واپس آؤں گا تو پھر اس پروگرام کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے. جس دن میں واپس آ کے پہلے دن آفس گیا ہوں، اسی دن مجھے کامران سعید نے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ آ گئے ہیں. میں نے کہا جی میں آ گیا ہوں. کہ جی بس وہ پھر 2 دن بعد یہ پروگرام ہے. اور انہوں نے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ جی میں نے قاسم علی شاہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے تو وہ بھی تشریف لائیں گے پروگرام میں. سبحان اللہ. خیر ہم ملے، کوئی 7-8 لوگ تھے ہم. قاسم علی شاہ صاحب بھی آئے، بیٹھے رہے 1-1.5 گھنٹہ، کافی جیسا ان کا ماشاءاللہ سٹائل ہے، بڑی اچھی گفتگو چلتی رہی. اس کے بعد ایک چائے وائے کا پروگرام تھا، کافی الیبوریٹ قسم کا. تو چائے پہ میں نے شاہ صاحب سے پوچھا، میں نے کہا شاہ صاحب آپ کی انہوں نے فاؤنڈیشن آپ کو پتہ بنائی ہوئی ہے، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن. میں نے کہا آپ کی فاؤنڈیشن کچھ پبلش بھی کرتی ہے؟ انہوں نے کہا بہت، ہم تو بہت پبلشنگ کا کام کرتے ہیں. میں نے کہا میں جب حج پہ گیا تھا تو میں نے وہاں بیٹھ کر ایک مینوسکرپٹ لکھا ہے، ایک کتاب قسم کی چیز لکھی ہے، اور جو بیسکلی تو حج کا احوال ہے، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے پبلش ہو جائے. تو انہوں نے کہا آپ مجھ سے رابطہ کر لیجئے نیکسٹ ویک میں، اور اس بات کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ویک میں نے ان کو میسج کیا، ان کا فوراً جواب آ گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں آپ کو ایک صاحب کی طرف ریفر کر رہا ہوں جو ایکچولی میرا بھی پرنٹنگ پبلشنگ کا کام کرتے ہیں، اور میں آپ ان سے ڈائریکٹ پھر بات کر لیجئے. سو انہوں نے مجھے کاشان طارق کی طرف انہوں نے ریفر کر دیا. کاشان از اے ویری فائن ینگ جنٹلمین. انہوں نے خیر بڑی محنت سے اور بڑی محبت سے بڑی محبت سے انہوں نے اس مینوسکرپٹ کو انہوں نے کمپوز کروایا، پھر انہوں نے اس کی کریکشنز کروائیں، پھر انہوں نے اس کو پرنٹ کیا، اور بہت ہی نامنل اس سارے معاملے کے اوپر انہوں نے اس کو پرنٹ کر دیا. تو یوں وہ کتاب جو تھی وہ آ گئی. یہ کتاب چونکہ اس کا ٹائٹل میں نے رکھا تھا، میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک نظر. یہ کتاب ہے ایک عام آدمی کا حج. یہ کتاب کمرشل پرپس کے لیے پرنٹ نہیں ہوئی، اس لیے میں نے اس کو کسی دکان پہ نہیں رکھوایا. میں نے اپنے جاننے والے، ان کے جاننے والے، اس میں یہ کوئی 1000 کے قریب چھپی تھیں، اس میں سے آئی تھنک کوئی 500-600 ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہیں آلریڈی، باقی 300-400 پڑی ہوں گی ابھی بھی جو بائی اینڈ بائی ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی. میں اگلا چاہتا ہوں کہ اس کو کسی ای بک کی شکل میں فری ڈاؤن لوڈ پہ لگا دوں، تاکہ، اور یہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس حج سے پہلے ہو جائے، اور تاکہ وہ بہت سارے لوگوں تک یہ پہنچ سکے، کیونکہ جیسے میں نے کہا اس میں قطعاً کوئی کمرشل انٹرسٹ اس میں انوالو نہیں. اس طرح میری قاسم علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی. اب جیسے میں نے کہا بہرحال قاسم علی شاہ صاحب بڑے آدمی ہیں، جو کام وہ کر رہے ہیں بڑا کام ہے. اس کام کے لحاظ سے وہ مرتبے میں مجھ سے برتر ہیں. عمر میں بے شک میں ان سے زیادہ ہوں، لیکن وہ مجھ سے کام میں برتر ہیں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو انوائٹ کریں گے ایک ٹاک کے لیے اپنے آڈیٹوریم میں جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنے اس میں فاؤنڈیشن کے آفس میں. تو آپ ٹاپک چوز کیجئے کہ آپ کس ٹاپک پہ بولنا چاہیں گے. میں نے خیر انہیں سوچ کے کہا کہ میں چونکہ پروفیشنل آدمی ہوں تو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں 3 سب سے پاورفل چیزیں کیا سیکھیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. سو وہ بہرحال ایک اپوائنٹڈ ٹائم پہ وہ پروگرام ہو گیا. اس میں انہوں نے ہی آڈینس انوائٹ کیے اور وہ لوگ آ گئے اور میں بھی چلا گیا، اور وہاں پہ وہ کوئی 1.5 گھنٹے کی ایک ٹاک تھی جو میں نے ڈیلیور کی، اور اس کو انہوں نے پھر باقاعدہ ایڈٹ کر کے اور اس کو 3 حصوں میں، وہ 3 جو لیسنس تھے ان کی 3 ویڈیوز انہوں نے اپنے ہی پلیٹ فارم سے انہوں نے اس کو شیئر کر دیا. اس کے بعد بھی ایک مرتبہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، ایک اور کوئی ٹیچرز کا گروپ تھا اس کے لیے، وہ ٹاک بھی انہوں نے پھر بعد میں اپنے پلیٹ فارم سے شیئر کر دی. دیکھیے یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں جن کے دل بڑے ہیں. آپ شاہ صاحب سے ملنے جائیے تو آپ کو دروازے گیٹ کے باہر تک چھوڑنے آتے ہیں، اور یہ بڑا پن ہے. ہیوملٹی سے لوگ بڑے بنتے ہیں، عاجزی سے لوگ بڑے بنتے ہیں. تکبر سے کوئی بڑا نہیں بن سکا، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا بننے کی کوشش کرتا رہے. اللہ تعالیٰ قاسم علی شاہ صاحب کو سلامت رکھے، انہیں ہمت دے، انہیں طاقت دے، حوصلہ دے، اور بہت ماشاءاللہ ان کو لمبی عمر دے کہ وہ یہ اچھے کام کو جاری رکھ سکیں. جہاں کہیں میں آئی ووڈ لو ٹو ایکچولی کہ اگر میں کہیں بھی کچھ بھی کنٹریبیوٹ کر سکوں ان کی کاز میں، ان کے کام میں، تو اٹ وڈ بی این آنر. آئی ووڈ لو ٹو ڈو دیٹ انشاءاللہ. آج کے ٹاپک کی تھوڑی سی بات کر لیں. جو میں نے کہا تھا کہ میں سیلف پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں.
اب سیلف کے ٹول میں انٹروڈیوس کر دیتا ہوں، لیکن میں نے چونکہ اپنے پہ پابندی لگائی ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ میکسیمم 15 منٹ کی ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوں گی، تو اگر یہ بات کچھ ادھوری رہ جائے تو معذرت، ہم اسے اگلی نشست میں مکمل کر لیں گے۔ دیکھیے، جس طرح لوگوں سے محبت کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو بھی پہچاننا اور اپنے آپ سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ اس سے مختلف ہے جو سیلف لو ہے۔ ایک آپ نے نارسسس کا نام سنا ہوگا، جو گریک میتھولوجی میں ایک شہزادہ تھا، سنا بڑا خوبصورت تھا۔ اس نے کبھی اپنے آپ کو دیکھا نہیں تھا، چونکہ کوئی آئینہ نہیں تھا اس زمانے میں۔ ایک روز وہ کہیں تالاب پہ پانی پینے کے لیے رکا اور اس نے تالاب کے پانی میں اپنا عکس دیکھا، تو اسے یہ تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون ہے، لیکن وہ جو عکس تھا وہ دیکھ کے اسے عشق ہو گیا، اور وہ وہیں بیٹھ گیا اور اس کو دیکھتا رہا اور وہیں فوت ہو گیا۔ یہ ایکسٹریم ہے۔ اب جب وہ وہاں فوت ہو گیا تو ظاہر ہے وہیں خاک ہو گیا، پھر اس کی خاک سے وہ جو پھول اگا اس کو ہم اردو میں نرگس کا پھول کہتے ہیں اور انگریزی میں نارسسس کا پھول کہتے ہیں، اور پھر اسی سے یہ ٹرمینالوجی نکلی سائیکالوجی کی کہ جو لوگ اپنی ذات میں بہت زیادہ مگن ہیں اور سارا وقت اسی کے خیال میں رہتے ہیں وہ نارسسسٹک ہیں اور وہ نارسسزم کا شکار ہیں بیسیکلی۔ بہرحال یہ تو ایک جملہ معترضہ ہے۔ سو سیلف لو نہیں، سیلف کی ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو پہچاننا تو پہلی ضرورت ہے کہ پتہ تو ہو مجھے کہ میں کیا ہوں۔ پھر دوسرا سٹیپ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے جیسے ہے، جیسے بھی ہے۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم سب امپرفیکٹ لوگ ہیں، جسمانی طور پہ بھی امپرفیکٹ ہیں، ذہنی طور پہ بھی امپرفیکٹ ہیں، جذباتی طور پہ بھی امپرفیکٹ ہیں، اپنے ہر لحاظ سے، اپنے ایمان عقیدے ہر لحاظ سے امپرفیکٹ ہیں۔ سو ہمیں پہلے تو خود کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے جس طرح سے ہم ہیں۔ یعنی اگر میرا رنگ کالا ہے تو پھر مجھے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ یہ کالا ہی ہے بھائی، اور اگر میں جو بھی میرے فیچرز ہیں وہ جیسے بھی ہیں، چاہے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں یا نہیں لگتے، لیکن اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے سب سے پہلے، کیونکہ اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو دنیا سے کیا توقع رکھیں گے کہ ہمیں ایکسیپٹ کریں۔ یہ پہلا ٹول ہے، یہ پہلا کام ہے جو بڑا ضروری ہے اپنے سیلف کے تعلق سے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا، بلکہ پہلا تو کام سمجھنا ہے، دوسرا ایکسیپٹ کرنا ہے، پھر اب اس کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیے، یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ جس طرح سے ہم آئے تھے ویسے کہ ویسے دنیا سے روانہ ہو جائیں۔ ایک تو ہماری فزیکل گروتھ ہے، وہ ہو کے رہے گی، کچھ ہماری مینٹل گروتھ ہے، وہ بھی وقت کے ساتھ اللہ کرتا ہے ہو جاتی ہے، اگر کوئی ہمیں ایجوکیشن نصیب ہو جائے تو کچھ اس کے تھرو بھی ہو جاتی ہے۔ آلدو اگر آپ غور کیجئے تو بہت سے ان پڑھ لوگ جو ہیں بہت وزڈم رکھتے ہیں، اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ وزڈم نہیں رکھتے، ان کے دنیاوی معاملات، ان کے دوسرے معاملات سخت خراب ہیں ایکچولی تعلیم کے باوجود، اور تعلیم کے باوجود ان میں بعض اوقات وہ ریفائنمنٹ نہیں آتی جو ایکچولی بعض ان پڑھ لوگوں میں ہوتی ہے۔ تو تہذیب اور تعلیم یہ ذرا تھوڑی سی اکٹھی ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہمیشہ اکٹھی نہیں رہتی۔ سو پھر اب اس کی ڈیولپمنٹ کا کام ہے، اور یہ بھی ایک ایسا کام ہے جو اللہ میاں نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ ہم جیسے آئے تھے ہم اس سے بہتر ہو کے جائیں یہاں سے واپس۔ اسی لیے اس نے ہم پر بہت سارے مذاہب اتارے انسانوں پر، اور ہر مذہب جو ہے اس میں دو ہی حصے ہیں، ایک اخلاق کی تعلیم ہے اور ایک عبادات ہے۔ عبادات جو ہیں ان کا بھی مقصد الٹیمیٹلی لوگوں کو، آدمیوں کو، انسانوں کو ڈسپلن کرنا ہے، کسی دائرے میں، کسی ترتیب میں لانا ہے، کیونکہ جب وہ ڈسپلن میں آئیں گے تو پھر ایکچولی وہ کچھ سیکھ سکیں گے، اور پھر ان کے اخلاق کا تزکیہ ہو سکے گا، اور پھر وہ بہتر ہو سکیں گے۔ علامہ یہ اپنے قائد اعظم صاحب سے جو بات منسوب کی جاتی ہے یونٹی فیتھ ڈسپلن، یہ بنیادی طور پہ فیتھ یونٹی ڈسپلن ہے۔ فیتھ پہلے آئے گا، ایمان پہلے آئے گا، یونٹی اس کے بعد آئے گی، اتحاد اس کے بعد آئے گا، پہلے اتحاد آ نہیں سکتا۔ تو ہم یہ لکھنے میں دیکھتا ہوں کئی جگہ غلطی کرتے ہیں، کئی جگہ صحیح لکھتے ہیں۔ ایکچولی فیتھ پہلے ہونا چاہیے کہ ایمان پہلے، پھر اتحاد یعنی اکٹھے ہوں، اور پھر نظم یعنی ڈسپلن ہو۔ تو یہ ترتیب اس طرح سے بنتی ہے۔ سو لہٰذا اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو ہم بنیادی طور پہ کسی ڈسپلن میں لائیں گے، اور پھر اس ڈسپلن کی وجہ سے ہم اپنا کچھ تزکیہ نفس کریں گے، کچھ تزکیہ اخلاق کریں گے، اور پہلے سے بہتر آدمی بنیں گے۔ تو یہ دو ٹولز میں ابھی ان پہ بات ختم کر دیتا ہوں، چونکہ پھر بات تھوڑی اور چلے گی، اس کو ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ میں نے یہ عرض کیا ہے
کہ جو زندگی کے 4 پیرامیٹرز میں سے دوسرا ہے وہ سیلف، ہمارا اپنا آپ ہے، اور ہم سیلف لو کی بات نہیں کر رہے، ہم سیلف ایکسیپٹنس کی بات کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سے پہلے سمجھنا، پھر جس طرح سے ہم ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ پھر دوسرا سٹیپ ہے اس کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا، چاہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہو، جس سے بھی شروع ہو، لیکن الٹیمیٹلی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں کسی بڑی اچھی جگہ پہ لے جائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔